حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ گدائے بدر منیر ہیں، آپ گدائے در رسول ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پردیسی ہونے کے باوجود، یعنی آپ تھے حبشہ کے، ایتھوپیا جس کو ابھی کہا جاتا ہے، یا ایٹیریا، ایتھوپیا ایٹیریا علاقے کے آپ تھے، اور آپ کس طرح مکے پہنچے؟ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ ایک بندہ حبشے کا تھا، وہ مکہ میں کیسے آیا؟ جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور مبارک ظاہری حیات کا گزر رہا تھا، اس وقت غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خاندان کو بطور غلام منڈی میں بیچا گیا، اور امیہ بن خلف اس نے خریدا اور خرید کے مکہ میں اپنے پاس لے آیا کاروبار کرنے کے لیے، جس طرح ملازم ہوتی ہیں، نوکر ہوتی ہیں، تو اس طرح پہلے غلام خریدے جاتے تھے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو مکہ میں، اور آپ کے والدین یعنی آپ کے خاندان کو مکہ میں جو ہے وہ بھیجا گیا تھا بیچنے کے لیے غلامی کے طور پہ، یعنی جو پہلے آپ کا مالک تھا، جو برسر اقتدار لوگ ہوتے تھے، وہ لوگوں کو دوسرے ملکوں کی منڈیوں میں، تو اس طرح کر کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بکتے 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 پھر ایک وقت آیا کہ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں آ گئے۔ آپ کے باپ کا نام ہے رباح، کیا نام ہے؟ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے حمامہ۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو وجود مبارک ہے، آپ بڑے کمزور تھے، بڑے دبلے پتلے، سلم سمارٹ، اور آپ کے بال بڑے گھنگریالے تھے، ہونٹ آپ کے بڑے موٹے تھے، اور انتہائی زیادہ تیز گندم گوں آپ کا کلر تھا، یعنی کہ کالا رنگ تھا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پنڈلیوں پہ گوشت بڑا تھوڑا تھا، لیکن آپ بہت لمبا قد رکھتے تھے، یعنی کہ آپ کو طویل القامہ کہتے ہیں۔ طویل القامہ یعنی کہ آپ کا قد ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ لمبا تھا۔ تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب امیہ بن خلف کے غلام تھے، تو امیہ آپ پر بڑا اعتماد کرتا تھا، بڑا بھروسہ کرتا تھا، حتیٰ کہ امیہ نے جو اپنا بت خانہ بنایا ہوا تھا، جہاں پہ اس نے عزا نام کا بت رکھا ہوا تھا، جس کی پوجا امیہ کرتا تھا، جو مالک تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو اس بت خانے کی چابی اور جو بتوں کی پوجا کرنے کے لیے لوگ آتے تھے، دروازہ کھولنا، بتوں کی صفائی کرنا، اور خدا دی صفائی بھی تو کرنی ہے نا، بتوں دی صفائی، تو یہ سارا کام حضرت بلال حبشی کے ذمہ تھا۔ لیکن جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، تو ایک عجیب سا عرب کی سرزمین پہ منظرنامہ پیش ہوا کہ بتوں کا رکھوالا، بت کدے کی چابی جس کے پاس تھی، جو بتوں کے پجاریوں کے لیے پانی کا، بتوں کے پجاریوں کے لیے کھانے کا، بتوں کے پجاریوں کے لیے وہ سارا انتظام جس کے ذمہ تھا، جو وہاں کا چوکیدار تھا، نگران تھا، سارے بتوں کے پجاری بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے تھے، بلال اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا تھا اسی بت خانے میں، جہاں پہ اچھا پہلے بتوں کی صفائی بھی کر دیتا تھا، اور بتوں کے پجاریوں کے لیے پانی بھی بھر کے لے آتا تھا، اور سارے بتوں کے پجاری اس بت کو سجدہ کر رہے ہوتے تھے، اور اس کو پکار رہے ہوتے تھے، اس سے مدد مانگ رہے ہوتے تھے، اپنی فریاد اس کے سامنے کر رہے ہوتے تھے۔ وہ جو نگران تھا، امیہ بن خلف کا غلام، نام جس کا بلال تھا، وہ اسی بت خانے میں اللہ کو عبادت کر رہا تھا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صادق الاسلام ہیں، آپ قدیم الاسلام ہیں، آپ سابق الاسلام ہیں، آپ اول الاسلام ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں حضرت سیدنا عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ
بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میری جب آقا کریم کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس وقت آقا کریم کے ساتھ 5 غلام تھے, 2 عورتیں تھیں اور 1 ابو بکر صدیق تھے, اور ان 5 غلاموں میں 1 غلام حضرت سیدنا بلال حبشی تھے. یعنی کہ آپ بہت اول درجے کے مسلمان ہیں. ابھی مٹھی بھر مسلمانوں کی تعداد تھی بالکل شروع میں. اس وقت حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی, اور یہ بات یاد رکھیں, ہر صحابی کا بڑا مقام ہے, انصاری ہو مہاجر ہو, وہ صحابی کے جس کو ایک لمحے کے لیے دیدار مصطفیٰ حاصل ہوا اور ایک لمحے کے لیے حضور کے چہرے کی زیارت کر کے جس نے کلمہ پڑھا اور شرف مصطفیٰ, شرف صحبت مصطفیٰ جس کو ملا, کروڑوں امت کے ولی قیامت تک عبادت کرے, اگر اس عبادت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور صحابی کی نیند کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو صحابی کی نیند ان کروڑوں ولیوں کی عبادت پہ غالب آ جائے گی. بھلا کیوں؟ کہ ان کروڑوں ولیوں کی عبادت میں کوئی شک نہیں, بے ریا عبادت ہے, ان کے تقوی میں کوئی شک نہیں, لیکن نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یہ سب کچھ ان ولیوں کی عبادت میں موجود ہے, لیکن آقا کریم کا چہرہ نہیں ہے. اور صحابی وہ ہے کہ جس نے حضور کا چہرہ دیکھ کے, قرآن نازل ہوتا ہوا دیکھ کے, جبریل کو عرش معلیٰ سے زمین پہ حضور کے سینے پہ اللہ کا کلام پہنچا کے صحابی نے یہ سارے موڑ دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے. تو جو مقام صحابی کا ہے, جو مقام ایک صحابی کی نیند کا ہے, جو آقا کریم کے چہرے کو دیکھ کے صحابی کی نظر میں جو فیض آیا ہے, وہ فیض پوری کی پوری امت مصطفیٰ کے ولیوں پہ غالب ہے. لیکن سابقون اولون کا مقام سب سے زیادہ ہے. یعنی سابقون کا معنی کیا ہے؟ جو سبقت لے گئے, جو سبقت لے گئے. اولون کہ جنہوں نے پہلے درجے میں, پہلے پورشن میں اسلام قبول کیا. اب ظاہر بات ہے, ایک بندہ اسلام قبول کر رہا ہے, آقا کریم کو 8 سال تبلیغ کرتے ہوئے دیکھ کر, صحابی تو وہ بھی ہے. ایک بندہ آقا کریم کی پہلی بولی پر ہی لبیک کہہ گیا, تو جو حضور کی پہلی بولی پہ لبیک کہہ گیا اس کا مقام, اور جو 8 سال انتظار کر کے حضور کی بولی پہ لبیک, صحابی دونوں ہیں, لیکن جس نے پہلی مرتبہ حضور پہ اعتماد کیا, جس نے پہلی بولی پہ لبیک کہا اور اپنا تن من دھن وار کے حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا, اس کا مقام بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں متعدد مقامات پہ فرمایا ہے, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ, جنہوں نے سابقون اولون کا درجہ پایا اور پھر ہجرت کی اور پھر جہاد کیا, ان کا مقام اللہ کے ہاں دوسرے صحابہ کی نسبت بہت زیادہ ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا, حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا عشق مصطفیٰ دیکھیں. آپ نے اپنا اسلام لانا چھپایا ہوا تھا, ابھی ظاہر نہیں کیا تھا. تو جس وقت آپ کا اسلام ظاہر ہو گیا, یعنی کہ امیہ بن خلف کو پتہ چل گیا کہ یہ جو میرا غلام ہے جس کا نام بلال ہے, کہ یہ تو کلمہ پڑھ چکا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا ہے. اب وہ تھا بتوں کا پجاری, اور صرف بتوں کا پجاری نہیں تھا, وہ تو بت خانے کا مالک تھا جو امیہ تھا, تو اس کو کیسے برداشت ہو سکتا تھا. بس جیسے ہی حضرت سیدنا بلال حبشی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام ظاہر ہوا تو پھر اذیتوں پہ اذیتیں, تکالیف پہ تکالیف. آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام پتہ نہیں پلیٹ میں رکھ کے پوری دنیا پہ غالب آ گیا. نہیں, اس اسلام کے پیچھے بڑی بڑی قربانیاں ہیں. روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو پاؤں میں زنجیریں ڈال کر
اور آپ کے گلے میں لکڑی کی بہت بڑی لکڑی ڈال کے جس کے اندر ہاتھ، تو ساری رات کوڑے مارے جاتے، حتیٰ کہ آپ کے بدن سے خون ٹپکنے لگتا، اور پھر صبح تپتی دھوپ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین پہ چت لٹا کر، اور وہ جو جگہ جہاں سے خون نکلتا تھا وہاں ریت بھر دی جاتی، اور صرف اتنا نہیں، ریت بھرنے کے بعد آپ کے سر سے لے کے آپ کے پاؤں تک پورے کے پورے بدن کے اوپر پتھر جوڑ دیے جاتے۔ اب عرب کی گرمی کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ عرب کے ماحول کی گرمی کیسی، یعنی یہاں پہ اگر 48 49 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہو پاکستان میں، ہم جو ایشیا کے رہنے والے لوگ ہیں تو یہ قابل برداشت نہیں، ہم فریزر کا استعمال کرتے ہیں، پھر برف کا استعمال کرتے ہیں، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں، پھر لباس بہت اچھے اچھے نکل آئے ہیں، بڑے لون کے کپڑے، ٹھنڈے اور ہر قسم کی سہولت، پنکھے ہیں، اس کے بعد ایئر کنڈیشن کا ماحول ہے، لیکن عرب کی گرمی اس سے ڈبل ٹرپل ہے۔ اور پھر جس ماحول میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ احد احد کا نعرہ لگا رہے تھے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، امیہ کا مطالبہ کیا تھا کہ تم اپنی زبان سے یہ بند کر دو احد احد کہنا، اور تم یہ کہہ دو نقل کفر کفر نباشد کہ محمد معاذ اللہ جھوٹے ہیں، یہ ایک مرتبہ جملہ میری کانیں ترس گئی ہیں، یہ تم کہہ دو۔ تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ زبان کٹ سکتی ہے، بوٹی بوٹی ہو سکتی ہے، لیکن نہ احد احد کا نعرہ بند ہو سکتا ہے اور نہ حضرت محمد مصطفیٰ کا نعرہ رسالت بند ہو سکتا ہے۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ جو ببول کے کانٹے ہوتے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن میں ببول کے کانٹے چبھو کے پھر ان کانٹوں کو کھینچا جاتا، اور ببول کا کانٹا کتنا شدید ترین زخم پہنچاتا ہے، اور پھر اس کو اگر بندہ جسم میں پیوست کر کے اس کو کھینچے تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن مبارک میں لکیریں پڑ جاتی، چیرے آ جاتے، پھر ان چیروں کو کھول کے اس میں آگ کے انگارے بھرے جاتے، اور پھر اوپر سے کوڑے مارے جاتے۔ اب اذیت پہ اذیت دیکھو، کانٹا چبھونا، پھر کٹ لگانا، پھر اس کٹ میں آگ کے انگارے دہکتے ہوئے بھرنا، پھر اوپر سے مارنا، اور پھر چت لٹا کے پتھر، اور پھر یہاں پہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو آخری امتحان، جو سب سے جہاں پہ یہ محسوس ہوا کہ اب بلال کی طاقت جواب دے جائے گی اور بلال کا عشق جواب دے جائے گا، وہ یہ تھا کہ پتھر سر سے لے کے پاؤں تک جوڑ کے، بدن کے اندر آگ بھر کے اور ریت گرم بھر کے اور آسمان نیچے چت لٹا کے پھر سائیڈوں پہ آگ جلائی جاتی، اور پھر لوہے کے ساتھ آپ کے ناخن کو کھینچا جاتا، اور پھر اوپر سے امیہ کوڑا مار کے کہتا ایک مرتبہ کہہ دو کہ محمد جھوٹا ہے۔ تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم فرماتی ہیں بلال مجھے اتنا کبھی کسی نے نہیں رلایا جتنا تیرے ان دردناک امیہ کے واقعات نے مجھے رلایا ہے۔ اور پھر موقع پتی کیا آیا کہ مکہ کے میدان میں جب مکہ فتح ہوا تھا، جب اسلام غالب آ گیا تھا سن 8 ہجری میں، پھر وہ دور آیا کہ جس بلال کو بکتے بکتے جو ایتھوپیا حبشہ سے مکے پہنچا تھا، وہ بلال کے جس کو غلامی کی زندگی ملی ہوئی تھی، جب اسلام غالب آیا، جب حضور مدینہ چلے گئے، پھر مدینہ سے صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوئی، پھر 2 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان و شوکت کے ساتھ صحابہ کے ساتھ مکے کو فتح کرنے کے لیے مکے کا دروازہ کھول رہے تھے،
उस वक्त मक्के के अंदर सिर्फ 3 बंदे दाखिल हुए थे। एक अल्लाह का महबूब मोहम्मद मुस्तफा था, दूसरा अल्लाह के महबूब का भाई मौला अली थे, और तीसरे नंबर पे हबशे का गुलाम हजरत बिलाल हबशी था। जब प्यार किया तो इस अंदाज का, और फिर आगे से जिनसे प्यार किया वो लजपाल थे। उन्होंने फिर काबे के अंदर, और फिर वो मकाम भी आया जब नमाज का वक़्त आया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल अजान दो। तो हजरत सैयदुना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह अजान तो मैं पढ़ता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि अजान कहां पे खड़ा होकर पढ़ूं। आका करीम ने फरमाया, आज रूए जमीन पे आने वाले क़यामत तक मेरे गुलामों को मेरे साथ प्यार करने का मतलब समझ आ जाएगा। पहले तुम मदीने में होते थे, मुंह मक्के की तरफ होता था, पहले तुम दुनिया के किसी कोने में किसी पहाड़ की चोटी पे खड़े होके अजान देने का इरादा करते थे तो मुंह तेरा मक्के की तरफ होता था। बिलाल आज तो मक्का तेरे सामने है, तू ऐसे कर, आज काबे की छत पे तू खड़ा हो जा, तेरे कदम काबे से ऊपर हो जाएंगे। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब काबे की छत पे खड़े हो गए तो फिर एक और सवाल किया, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर काबा मेरे कदमों के नीचे होता तो मैं काबे की तरफ मुंह करता, अब काबे की छत पे खड़ा हो गया हूं, अब ये समझ नहीं आ रही कि अब मुंह। तो हुजूर फरमाने लगे, जिधर जिधर मेरा चेहरा होता जाए, आज उधर उधर चेहरा करके तुम अजान पढ़ना शुरू कर दो। इमाम आला हजरत ने क्या खूब लिखा है, ए बिलाल, पहले काबा था, अब काबे की तरफ मुंह करके अजान पढ़ना शुरू करो। उस वक्त सैयदना सिद्दीक अकबर भी थे, फारूक आजम भी थे, उस्मान गनी भी थे, मौला अली भी थे, अशरा मुबशरा भी थे, बदरी सहाबा भी थे, खुलाफाए अरबा भी थे, हसनैन करीमैन भी थे, अहले बैत मुस्तफा भी थे, 1.25 लाख का मजमा सहाबा का था। ऐसे माहौल में एक गुलाम को काबे की छत पे खड़ा करके और अजान का हुक्म दे के क़यामत तक, आका करीम ने फरमाया, जब कोई कलमा पढ़ लेता है, मोहम्मद की नजर में स्टेटस दौलत नहीं है, मोहम्मद की नजर में स्टेटस कार कोठी नहीं है, मोहम्मद की नजर में स्टेटस जायदाद और जमीन और रंग का सफेद होना नहीं है। हबशे का गुलाम हो, अगर मेरे साथ सच्चा प्यार करे तो हम उसको भी काबे का भी सरदार बना देते हैं, जन्नत का भी सरदार बना देते हैं। हजरत सैयदुना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, मैं एक रिवायत पढ़ रहा था और ये जिंदगी में मैंने भी पहली बार ही पढ़ी। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अजान सिर्फ दुनिया में आएगी या कयामत के दिन भी आएगी? आका करीम ने फरमाया, अगर तुम ये सवाल ना करते तो क़यामत तक मेरी उम्मत को पता ना चलता। मैं तुम्हें बताता हूं, कयामत के दिन सिर्फ एक बंदे को अजान का हुक्म होगा, सिर्फ एक बंदे को। हुजूर फरमाते कि ए लोगों, जब कल क़यामत का दिन होगा तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पे सवार होके अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे, क्योंकि आपको पता है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का ऊंटनी का वाकया बड़ा मशहूर है। तो वो अपनी ऊंटनी पे सवार होके अल्लाह की बारगाह में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आएंगे। ये नबी हैं, मालूम है ना। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को अल्लाह की तबलीग कर रहे थे तो कौम ने इनकार किया, हत्ता कि कौम ने मुतालबा किया कि हम आपके रब को फिर जाके मानेंगे कि ये सामने जो पहाड़ है, इस पहाड़ से एक ऊंटनी निकले और वो ऊंटनी निकल के फौरी हामला हो जाए और हामला होने के बाद बच्चा जन्म दे और फिर वो दूध दे और फिर वो ऊंटनी आपकी तस्दीक भी करे और जिसका आप तारुफ करवा रहे हैं उसकी भी तस्दीक करे। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। ये मोजज़ा होता है नबी का, कौम को मनवाने के लिए रब्बे जुल जलाल ने अपने नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया और दुआ को कबूल करने के बाद ऐसा ही हुआ, सारी कौम उस पहाड़ के दामन में इकट्ठी हो गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आपने इशारा किया, पहाड़ फटा,
ऊँटनी निकली। अब ये बड़ा अजीब मामला था कि पहाड़ के अंदर से ऊँटनी कैसे ऊँटनी निकली, फौरी तौर पे हमला हो गई। हालांकि ऊँटनी को हमला होने के लिए ऊँट की जरूरत है, फिर कई महीने की जरूरत है, फिर हमल की मुद्दत है, और फिर उसके बाद उसके बच्चे के पैदा होने का मामला है। फौरी तौर पे ऊँटनी हमला हुई, बच्चा दिया, और ऊँटनी ने उस कौम की जुबान में बोल के कहा कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं, और जिनका ये तारुफ करवा रहे हैं वही माबूद हकीकी खुदा वहदहू ला शरीक है। हुजूर फरमाते हैं कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उस ऊँटनी पर बैठ के अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे। तो एक सहाबी थे, वो हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी पे बैठकर अल्लाह की बारगाह में कल क़यामत के दिन आएंगे, तो हजरत मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह, फिर आप अपनी ऊँटनी, आका करीम की ऊँटनी का नाम था अदबा। क्या नाम था? अदबा, आइन दुआद बा अलिफ। आप उस पे, हुजूर ने फरमाया नहीं, वो तो मैंने फातिमा को दे दी है, वो ऊँटनी मैंने, मेरी बेटी उस ऊँटनी पे बैठ के अल्लाह की बारगाह में आएगी, और उसी ऊँटनी पे बैठ के मेरी बेटी फातिमा, जो मैंने अपनी बेटी को तोहफा दिया है, तो उसी ऊँटनी पे बैठ के मेरी बेटी जो है वो जन्नत में जाएगी। तो सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, वो ऊँटनी भी? हुजूर फरमाने लगे, जो हमारी चीज हो जाए उसके साथ जहन्नुम का ताल्लुक नहीं होता। जहां मेरी फातिमा जन्नत में जाएगी, ऊँटनी भी जन्नत में ही जाएगी, ऊँटनी भी। तो हजरत मुआज कहने लगे, या रसूल अल्लाह, चले ठीक है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी पे अल्लाह की बारगाह में, और जो आपकी अदबा ऊँटनी है उस पे हजरत सैयदा खातून जन्नत पाक, तो आप कैसे तशरीफ लाएंगे माशर के मैदान में? हुजूर फरमाने लगे, 1.25 लाख नबियों को वो प्रोटोकॉल नहीं मिला जो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझे अता फरमाएगा। मेरे लिए बुराक होगा और किसी नबी के लिए बुराक नहीं होगा। मैं उस बुराक पे सवार होके अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दूंगा। लेकिन ऐ सहाबा, याद रखो, उस बुराक की मुहार बिलाल के हाथ में होगी। मोहम्मद बुराक पे सवार होगा, बिलाल मुहार पकड़ के आगे होगा। और मिशकात शरीफ की हदीस पाक आका करीम ने फरमाया, ऐ बिलाल, क्या है, मैं मेराज पे गया हूं, जन्नत को देख के आया हूं, और जन्नत के महल्लात को देख के आया हूं, जन्नत के गलियां बाजार देख के आया हूं। मैं जहां जहां से जन्नत के जिस रास्ते से गुजरा हूं, आगे तेरे कदमों की आवाज है। तो हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, आपने खरीद के अनमोल कर दिया। अब देखो कि जिनके गुलामों का ये आलम है कि उनके कदमों की आवाज जमीन से जन्नत में पहुंच जाती है, तो जो हसन हुसैन आका करीम की गोद में पले हों और जिनके घर में कुरान उतरा हो, सोचो रब ने उनको कितना मकाम अता फरमाया होगा। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह मुस्तफा में आए तो आका करीम नाश्ता कर रहे थे, यानी सुबह का खाना खा रहे थे। सुबह के खाने को नाश्ता कहते। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल, मेरा दिल करता है कि आज तू मेरे साथ बैठ के रोटी खाए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत देने पे हजरत बिलाल हबशी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने रोजा रखा हुआ है, मैंने रोजा रखा हुआ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से फरमाया, बिलाल, कैसा तेरा नसीब है, मेरा रिस्क मेरे सामने पड़ा है, तेरा रिस्क जन्नत में पड़ा है। आपको पता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 14 मुशीर थे। कितने मुशीर थे? हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करती है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हर नबी को इख्तियार दिया कि वो अपने 7 मुशीर बनाए और अपने रफीक, लेकिन आका करीम को डबल यानी कि 14 मुशीर। तो हजरत मौला अली पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, आपके मुशीरों में कौन कौन शामिल हैं? आपके मुशीरों में, अगर मजा आ रहा है सुभान अल्लाह दब के कहें, 14 मुशीर आका करीम।
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی ان 14 کا سردار تو ہے، سب سے پہلا نمبر تیرا ہے، اے علی ایک تو ہے، دوسرا تیرا بیٹا حسن ہے، تیسرا مشیر میرا حسین ہے، چوتھا مشیر میرا تیرا بھائی جعفر بن ابی طالب ہے، اور پانچواں مشیر میرا چچا حمزہ بن عبد المطلب ہے، اور چھٹا ابو بکر صدیق ہے، ساتواں عمر فاروق ہے، آٹھواں مصعب بن عمیر ہے، نوواں سلمان فارسی ہے، دسواں مقداد ہے، گیارہواں حذیفہ بن یمان ہے، بارہواں عبداللہ بن مسعود ہے، تیرہواں عمار بن یاسر ہے۔ تو حضرت مولا علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 13 مشیر ہو گئے، بلال کا نام نہیں آیا۔ آقا کریم نے فرمایا بلال 14واں ہے، یعنی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سابقون بھی ہیں، اولون بھی ہیں، مہاجرون بھی ہیں، مجاہدون بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اول الاسلام بھی ہیں، سبقت اسلام بھی ہیں، صادق الاسلام بھی ہیں، قدیم الاسلام بھی ہیں، اول الاسلام بھی ہیں، آقا کریم کے غلام بھی ہیں، منہ بولے بیٹے بھی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشیر بھی ہیں، اور آقا کریم کی اونٹنی کی مہار پکڑ کے جنت میں جانے والے بھی ہیں۔ آج ہمارے لڑکوں کو، ہمارے نوجوانوں کو امیتابھ بچن نے یہ کیا، ایکٹروں کے نام، کرکٹروں کے نام، آج ہمارے بچوں کو کیا پتا ہے دین کیسے غالب آیا؟ آج کا نوجوان جو چٹی چمڑی دیکھ کے اپنا دل دے بیٹھتا ہے، آج کا ہمارا نوجوان جو کبھی کہاں پہ پھسل گیا، کبھی واش روم میں پھسل گیا، کبھی کہیں پہ، اس کو کیا پتا ہے دین کیسے غالب آیا ہے؟ آج کا ہمارا نوجوان مسجد کو تھانہ سمجھتا ہے، آج کا ہمارا نوجوان، یہ نوجوان کبھی بے حیا نہ ہوتا، کبھی بے شرم نہ ہوتا، اس کی نظروں سے غیرت کبھی غائب نہ ہوتی اگر حضرت بلال حبشی جیسے آقا کریم کے عاشقان مصطفیٰ کا تذکرہ پڑا ہوتا، کبھی دل میں جگہ دی ہوتی کہ دین کیسے غالب آیا تھا، دین پہ کتنا مشکل وقت تھا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ چلے گئے ملک شام، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ نہ جائیں، تو آگے سے حضرت بلال حبشی عرض کرنے لگے کہ اگر آپ نے مجھے آزاد کیا ہے تو پھر میں جہاں جانا چاہوں مجھے جانے دیں، آپ مجھے روکتے کیوں ہیں؟ آپ کو پتا ہے نا یہ جو آیت ہے نا سورہ واللیل کی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ پارہ نمبر 30 سورۃ اللیل کی آیت مبارکہ، یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضرت سیدنا صدیق اکبر، آقا کریم نے فرمایا صدیق میں بلال کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں، بلال کو جب تکلیف دی جاتی ہے تو محمد کے کلیجے کو تکلیف ہوتی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فوری بارگاہ مصطفیٰ سے اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ بس 5 منٹ، میں ابھی آیا۔ امیہ کے پاس گئے، اب امیہ نے آگے سے شرط بہت بڑی رکھی، سونا چاندی بہت کچھ مانگا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اگر تو صدیق کے خاندان کی پوری دولت آج بلال کو آزاد کرنے کے لیے مانگ لے تو میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے محبوب محمد عربی کے دل کو تکلیف ہو۔ تو حضرت سیدنا بلال حبشی وہ ہیں جن کو آقا کریم کی چاہت پر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خرید کے آزاد کیا تھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، متقی بہت ہیں، سارے صحابہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے تقوی کا کوئی لیول نہیں ہے، ہر ایک صحابی تقوی کے مینار پہ ہے، لیکن جو سارے صحابہ میں سے بڑھ کے متقی نہیں اتقا ہے، اس کو حضرت سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ آیت حضرت بلال حبشی کے خرید کر آزاد کرنے پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑا متقی اور سب سے بڑا پرہیزگار امت مصطفیٰ کا، اے میرے محبوب وہ تیرا صدیق اکبر ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر آگے سے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، پھر آپ کہنے لگے مجھ سے
مسجد نبوی میں جب میں آتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے. وہ جگہ جہاں پہ حضور کھڑے ہو کے جماعت کرواتے تھے وہ جگہ خالی دیکھ کے تو مسلسل روتے تھے. تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اجازت دے دی. تو آپ چلے گئے ملک شام. جب آپ ملک شام گئے ابھی کچھ ہی وقت گزرا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے. اور خواب میں تشریف لانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال ما ھذل جفاؤ، یہ کیسی بے وفائی ہے کہ تم بڑی دیر ہوگی ہمیں ملنے کے لیے نہیں آئے. اما آنا لکا تزورنا، تزورنا کا پتہ ہی مطلب کیا ہے؟ پوری کائنات یہ کہتی ہے کہ ہم روضہ رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. تزورنا کا مطلب ہے بلال ہم تیری زیارت کرنا چاہتے ہیں. کہاں آقا اور کہاں غلام. پوری دنیا یہ کہتی، سارے صحابہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. اور حضور نے خواب میں بلال کو کہا بلال میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں. سن 20 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت تھا. جب آپ خواب سے بیدار ہوئے فوری واپس آئے. جب واپس آئے تو مدینہ شریف میں پہنچے تو حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا مولا حسین پاک جب آپ کو پتا چلا کہ بلال آئی ہیں تو کہنے لگے جس طرح تم ہمارے نانے کو دیکھ کے اذان پڑھتے تھے ادھر مسجد نبوی میں ہمارے نانے کے ممبر پہ کھڑے ہو کے اسی طرح کی اذان پڑھے. تو بڑی ٹال مٹول کی. صحابہ نے کہا کہ اگر حسن حسین سے سفارش کروائی جائے تو بلال حبشی کبھی بھی ان کی سفارش کو رد نہیں کریں گے. پہلے سارے صحابہ نے کہا اذان پڑھے اذان پڑھے. تو حضرت بلال حبشی آپ نے اذان چھوڑ دی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اذان چھوڑ دی تھی, نہیں پڑھتے تھے. کیونکہ جب آپ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتے تھے تو غشی طاری ہو جاتی تھی, آپ بے ہوش ہو جاتے تھے. تو جب حضرت مولا حسن اور مولا حسین پاک نے سفارش کی کہ سارے صحابہ بھی کہہ رہی ہیں تو تم نے کسی کی نہیں مانی, ہم آپ کو حکم دیتے ہیں اور ہمارا حکم ایسے ہی ہے جیسے ہمارے نانا کا حکم تھا. اس وقت حضرت سیدنا بلال حبشی, لیکن پھر وہی ہوا, آپ نے اللہ اکبر جب کہا تو پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا. اور روایات میں آتا ہے کہ چیخ و پکار کی آوازیں آسمان کو چھونے لگی, حتیٰ کہ جب آپ نے اشہد اللہ الہ الا اللہ اور بڑی مشکل سے جب آپ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو بے ہوش ہو کے گر گئے. اس کے بعد پھر دوبارہ مدینے نہیں آئے. سن 20 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. باب الصغیر دمشق کے قبرستان میں آپ کا مزار ہے اور حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا.